مریض کا روزہ بھی آپ نے بیان کیا تھا کہ ایسا شخص کے جو مریض ہے اس کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا انسان ہے جو مریض نہیں ہے لیکن اس کو یہ احتمال ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے گا، تو جسمانی نقصان یا فقہی تعبیر جو ہے ضرر، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں قرآن مجید کی جو واضح آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا اور اس کو دیگر دنوں میں پورا کرے گا۔ تو یہاں پہ مریض کا کیا ذکر ہوا؟ اگر ہم روایات معصومین علیہم السلام میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں ایک قاعدہ کلیہ جو معصوم نے عطا فرمایا کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ جب راوی نے سوال کیا کہ سألتہ عن حد ما یجب علی المریض ترک الصوم، کہ وہ کیا حد ہے کہ جس کے اوپر مریض کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ روزہ افطار کرے اور روزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، تو امام نے ایک قاعدہ کلیہ عطا فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ کل شیء من المرض اضر بہ، کہ ہر وہ مرض کے جو انسان کو نقصان دیتی ہو، ضرر دیتی ہو، تو فہو یسعہ ترک الصوم، تو اس بندے کے لیے یہ سہولت مل جاتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ یعنی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو خود ہے مریض اور ایک ہے کہ مریض نہیں ہے، جو امام نے قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ کل شیء ما ضر بہ الصوم، کہ ہر وہ چیز جس سے روزے کو ضرر پہنچے، انسان کو روزہ اس کو ضرر پہنچائے انسان کو، یعنی ہر ایسا کام مرض میں سے کوئی مرض ایسی انسان کو لگ سکتی ہے، جسمانی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ ایسی چیز ہے کہ پھر انسان کے اوپر روزہ رکھنا جائز نہیں رہتا، روزہ اس کے اوپر معاف ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ اگر میں عبارت پڑھ دوں صحیح ثانی کی، مسئلہ جو ہے وہ 1029 ہے، کہ جس میں صحیح ثانی فرما رہے ہیں کہ مریض کا روزہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اذا کان یتضرر بہ، کہ جب مرض کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے، اور وہ نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ لایجابہ شدتہ، چونکہ وہ مرض ایسی ہے کہ جو سبب بنے گی کہ اس کی مرض مزید شدید ہو جائے گی، زیادہ مرض ہو جائے گی، او طول برئہ، یا زیادہ تو نہیں ہوگی، اتنی رہے گی لیکن وہ دیر سے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھتا تو کل ٹھیک ہو جاتا، ابھی روزہ رکھے گا تو 1-2 دن مزید کیا لیٹ ہو جائے گا، آرام سے ٹھیک ہوگا، اور شدت علمی، یا مرض بھی اس کی ادھر ہی رہے گی، فقط یہ کہ جو درد اور تکلیف ہے وہ کیا بڑھ جائے گا۔ تو یہ کیا مریض کے لیے معیار ہے کہ جب اس کی مرض بڑھ جائے گی یا وہ دیر سے ٹھیک ہوگا یا مرض کی وجہ سے مزید تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس مریض کے اوپر کیا ہے، روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تینوں صورتوں میں، یعنی تینوں صورتوں میں جائز نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے صحیح ثانی نے فرمایا کہ وَقَضَى لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنَ الصَّحِيحِ إِذَا خَافَ حُدُوثَ الْمَرَضِ، اور اسی طریقے سے وہ صحیح انسان کہ جو صحت مند ہے، اس کو کوئی مرض نہیں ہے، لیکن اگر اسے خوف ہو کہ کوئی مرض اسے لگ جائے گی، ضرر پہنچے گا جس کی وجہ سے اسے، تو اس کا بھی قضا یہی حکم ہے، یعنی اس کے لیے پھر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ مرض تو ہو گئی، لیکن یہ مرض کتنی ہونی چاہیے، شدید ہو، شدید نہ ہو؟ اس حوالے سے جو ہے وہ روایات میں ایک بات کی گئی ہے کہ جس میں راوی نے آ کے پوچھا تھا ایک بندے کے بارے میں کہ وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بخار بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہیں کہ وَإِذَا حُمَّ حُمَّ، کہ جب اس سے کیا بخار ہو جائے، تو امام نے وہاں پہ قاعدہ دیا کہ قال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ اذا صدع صداعا شدیدا واذا حم حما شدیدتا واذا رمدت عیناہ رمدا شدیدا فقد حل له الافطار، شدیدا شدیدا شدیدا، یہ امام نے کیا الفاظ فرمائے؟ امام فرمایا کہ اگر سر درد ہوتا ہے اور ایسا سر درد ہے کہ جو کہ شدید ہے، بخار ہوتا ہے ایسا بخار ہے کہ جو شدید ہے، بہت زیادہ ہے، اور آنکھوں میں درد ہوتا ہے ایسا درد ہے کہ جو بہت ہی شدید ہے، بہت شدید قسم کا شوب چشم، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اس کے لیے افطار کرنا حلال ہو جائے گا۔ ہر بیماری کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے فقہا لکھتے ہیں، یہاں پہ صحیح ثانی نے لکھا کہ یہاں پہ جو مرض اور جو ضرر کی بات ہوتی ہے، یہ ایسی ہونی چاہیے کہ ما لا یتحمل عادتاً، کہ عام طور پہ اس کو قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اس کو اگر برداشت کریں گے تو وہ کیا ہے، بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو یہ جو مرض ہے کہ جس کو عام طور پہ قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا، یہ وہ ہوتی ہے کہ جو انسان سے روزے کو معاف کروا دیتی ہے، اور انسان کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ایک ہمارے پاس روایت ہے، اور بہت ساری اور بھی روایت ہیں، کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ ان وجد قوتاً فلیصمہ کان المرض ما کان، کہ اگر ایک مریض ہے اور اس کے پاس قوت اور طاقت ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو فلیصمہ،
اس کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھے، کان المرض و ما کانا، مرض جو بھی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم یہ قاعدہ کلیہ جو روایات سے لیا فقہا نے کہ مرض اور ضرر یعنی جسمانی نقصان، اس کی دو قسمیں. کیا وہ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ شدید ہے، شدید کی ہم کیا تعبیر کریں گے، یعنی عقلاء عام طور پہ اسے برداشت نہیں کرتے، اور اس شدید کا ظاہری بات ہے جو تعلق ہے وہ ہر انسان کی جسمانی صحت کے اعتبار سے مختلف ہوگا. ٹھیک ہے. ایک فرض کریں اچھا خاصا صحت مند انسان ہے، اس کے لیے تھوڑا سا بخار کیا ہے کوئی شدید نہیں ہوگا. ایک پہلے سے کمزور ہے، اس کو بخار ہوگا تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. جی. تو لہٰذا فقہا نے یہ قاعدہ کلیہ نکالا کہ مرض اور ضرر کی دو قسمیں، ایک کہ بہت زیادہ شدید کہ جس کو عام طور پہ اس بندے کے لیے قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا، اور دوسرا کیا ہے کہ نہیں شدید نہیں ہے، عادی ہے، سر درد ہونا، تھوڑا سا بخار ہو جانا، یہ عادی ہے. تو اگر بہت زیادہ شدید ہوگا کہ جس کو عام طور پہ برداشت نہیں کیا جاتا تو پھر روزے سے معافی ملے گی. لیکن اگر ایسا ہے کہ جو عام طور پہ برداشت کیا جاتا ہے اور تھوڑا بہت بی پی لو ہوگا، تھوڑا بہت کیا ہوگا، سر میں درد ہوگا، تھوڑا بہت بخار ہوگا، تو اس میں روزے کی معافی نہیں دی گئی، بلکہ امام نے فرمایا تھا کہ فَلْيَصُمْهُ مَا کان المرض و ما کان، جو بھی بیماری ہوتی رہی اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے، اب وہ روزہ رکھے گا وہاں پہ. بہت بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا، چونکہ یہ مبتلا بھی مسئلہ ہے، اور ہمارے جو ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا، یا رات میں اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی. تو جیسا کہ آپ نے روایات بھی پڑھی اور سید علی سستانی حافظ اللہ کی عبارات بھی آپ نے پڑھی، سے یہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ جب ایسا مرض یا ایسی ایسا درد ہو کہ جو شدید ہو، کہ جو عام طور پر برداشت نہیں کیا جاتا، تو اس صورت میں روزہ جو ہے آپ پر واجب نہیں ہے. والا اگر عام حالات میں جیسے اکثر ہوتا ہے بعض اوقات طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا نارمل روٹین کے حالات ہیں، تو اس میں روزہ آپ پر جو ہے واجب ہوگا اور آپ نے رکھنا ہوگا.